والذنب جاء مني، العفو منك إلهي، والذنب جاء مني، والظن فيك جميل، حسن يا ربي ظني، والظن فيك جميل، حسن يا ربي ظني، حسن ظني. العفو منك إلهي، والذنب جاء مني، العفو منك إلهي، والذنب جاء مني، والظن فيك جميل، حسن يا ربي ظني، والظن فيك جميل، حسن يا ربي ظني، حسن ظني. يا ربي أنت رجائي، أنت يا مجيب دعائي، يا ربي أنت رجائي، أنت يا مجيب دعائي، اغفر يا ربي ذنوبي، واستر يا ربي عيوبي، اغفر يا ربي ذنوبي، واستر يا ربي عيوبي، أنت مولاي، ارحمني واعف عني، أنت يا معين أعني، ارحمني واعف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا، اپنے مال کو دھوکے سے بیچنا۔ آپ کے مال کی کیفیت کچھ اور ہے اور آپ اس کے عیب چھپا لیتے ہو اور دھوکے سے ایک مسلمان کو، ایک کسی انسان کو وہ مال بیچ دیتے ہو، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آتے ہیں، ایک دکاندار نے اناج باہر رکھا ہوا، اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنا دست مبارک اس اناج میں ڈالتے ہیں تو آپ کی انگلیاں اس پہ تری آ جاتی ہے، اناج اوپر سے خشک ہے اور اندر سے گیلا ہے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہوئی، اس کا پانی میرے اناج کو پہنچا، اس سے یہ گیلا ہو گیا۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پھر تم نے بھیگے ہوئے اناج کے اوپر کیوں نہیں کیا؟ اگر بارش کی وجہ سے تمہارا اناج بھیگ گیا تھا تو تم نے اس کو چھپایا کیوں ہے؟ اس کو اوپر کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ یہ گیلا ہے۔ یاد رکھو جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمارے ماجرے خرید و فروخت کے سامنے آتے ہیں. کوئی گاڑی بیچتا ہے، کوئی سامان بیچتا ہے، کوئی مکان بیچتا ہے، کوئی جانور بیچتا ہے. اہل ایمان اپنا سودا جو بیچتے ہیں اس کی حقیقت کو واضح رکھتے ہیں، اس کے ایک ایک عیب کو گنوا دیتے ہیں. اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے. اور اگر اس ساری خرابیوں کو چھپا لیا جائے، بتایا نہ جائے، اور اس کی صرف اچھائیوں کو بیان کیا جائے اور اپنا سودا بیچ دیا جائے اور دل کے اندر خوش ہو جائیں، میرے مگرو لتھی وہ دے گل پے گی، چلائے گا تے پتر تاں پتہ لگے گا، میری جان تو چھوٹ گئی. یہ آپ نے مارکا نہیں مار لیا، کوئی کامیابی حاصل نہیں کر لی، 4 پیسے اپنی جیب میں ڈال کے کوئی بہت بڑے لینڈ لارڈ نہیں بن گئے، بلکہ آپ نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ جب تک اس گناہ سے آپ سچے دل سے اللہ سے معافی نہیں مانگو گے، معاف بھی نہیں ہوں گے. یہ کبیرہ گناہ ہے، اپنے مال کو چھپانا، اس کے عیبوں کو چھپانا اور اس کی اچھائیوں کو بیان کر کے بیچ دینا. اور پھر ایک تو یہ گناہ، اور اس سے بڑا خسارہ، اور اس سے بڑا خسارہ ہو بھی کیا سکتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی ایسے ظالم انسان سے اپنا رشتہ ہی توڑ لے. اس سے بڑا بھی خسارہ ہوگا. ایک تو گناہ آپ کے کھاتے میں آ گیا اور پیارے حبیب سے آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا جو شخص ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. جس سے پیارے حبیب نے رشتہ توڑ لیا وہ بہت بڑے خسارے میں چلا گیا. فیصلہ کرنے کے لیے رشوت لینا کبیرہ گناہ ہے. کسی صاحب حق کا حق غصب کرنا، اس کا مال دبانا، اس کی زمین دبانا، اس کا حق مارنا. اب اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حکمران کو، جج کو، قاضی کو، جس کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ہے، اس کو پیسے دے کر، رشوت دے کر، مال دے کر آپ وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیں تو یہ انتہائی ناانصافی ہے، اور اس گناہ سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے. آپ کا حق نہیں بنتا، حق کسی اور کا بنتا ہے. آپ کا بیٹا میٹرک کے امتحان میں اتنی اچھی تیاری کر کے نہیں گیا، کسی اور کا غریب کا بچہ وہ اچھے پیپر دے کر آیا ہے، اور آپ پیسے دے کر رزلٹ چینج کروا لیں، پرچے چینج کروا لیں. علی ھذا القیاس زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، کسی کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروانا حالانکہ آپ کا حق نہیں بنتا، یہ بھی گناہوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. آئیے قرآن حکیم میں مالک کا فرمان سنتے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. آپ اس میں ایک دوسرے کا مال جھوٹ سے، باطل کے ذریعے نہ کھاؤ، دھوکہ دہی کے ذریعے اور جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے مال کو ناحق نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور حاکموں کو رشوت نہ دو اس لیے کہ وہ فیصلہ تمہارے حق میں کر دے. تم لوگوں کا مال گناہ کے طور پہ، زیادتی کے طور پہ کھا جاؤ. نہ تو خود کسی کے ساتھ زیادتی کرو، نہ حکام کو رشوت دے کر، ان کو پیسے دے کر گناہ کماؤ اور لوگوں کا مال دبا لو. اور تم جانتے ہو یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اور آج الا من رحم ربی معاشرے کے اندر یہ گناہ کینسر کی طرح پھیل گیا ہے. رشوت دینا، رشوت لینا ان گناہوں میں شمار ہوتا ہے جس کے بارے میں ضمیر مر چکے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور نہیں جی یہ تو ضرورت ہے وقت دی، اس تو بغیر کم کدو ہوتا ہے مولوی صاحب، یہ وقت کی ضرورت بن گئی ہے. یہ وہ گناہ ہے جس پر دل کے اندر خوف نہیں آتا کہ میں نے کسی غریب کا حق مار لیا ہے. ترمذی میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے دونوں پر، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں پر لعنت کی ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے لعنت کی ہے اس پر جو رشوت لے اور اس پر جو رشوت دے. لینے والا اور دینے والے دونوں لعنتی ہیں، اور ان پر اللہ کے پیارے حبیب نے لعنت کی ہے. ترمذی کی دوسری روایت میں ہے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پہ لعنت کرتا ہے
اللہ کی اس شخص پر لعنت ہے جو فیصلہ کرنے میں رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے۔ پیسے دے دو گے آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، پیسے نہیں دو گے کیس آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ اب تو فیصلہ کرنے والے اللہ محفوظ رکھے تو رکھے، اکثریت ان کی بولی لگاتی ہے، فلاں پارٹی نے اتنے پیسے لگا دیے، آپ کتنے لگاتے ہو؟ جدھر سے بولی زیادہ لگ جاتی ہے فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ فرمان سنیے پھر اپنی زندگیوں کی اصلاح کیجئے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے یہ فرامین سننے کا فائدہ اسی وقت ہے جب میں اور آپ پیارے حبیب علیہ السلام کا کوئی ایک فرمان بھی سنیں اور ہماری پریکٹیکل لائف اس کے خلاف ہو تو وہاں پر فوراً اپنی اصلاح کر کے اللہ سے سابقہ گناہوں پر معافی مانگ لیں۔ آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں، کسی جگہ پر آفیسر ہیں، کسی کمپنی کے اندر بڑے عہدے پر ہیں، اور کسی غریب آدمی کی سفارش کر دی، یار اس کا یہ کام کر دو، اس کو جاب دے دو، اس کو فلاں جگہ پہ لگا دو۔ آپ کی سفارش کرنے سے اس کا وہ کام ہو جائے، اور جس کی آپ نے سفارش کی ہے وہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئے تو یہ ہدیہ قبول کرنا بھی جائز۔ آپ اللہ کے لیے سفارش کریے، حق پہ سفارش کریں، اچھی سفارش کریں گے آپ کو ثواب میں سے نصیب ملے گا، حصہ ملے گا۔ لیکن آپ کسی کی سفارش کر کے پھر اس سے ہدیہ قبول کریں تو آئیے ابو داؤد میں پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی ان کا فرمان سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے کسی بھائی کے لیے سفارش کرتا ہے اس پر کچھ ہدیہ دیا جاتا ہے، اگر اس نے وہ ہدیہ لے لیا تو سود کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑے دروازے پر پہنچ گیا۔ کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کے کسی معاشرے میں سفارش کرتا ہے، وہ کسی ایسے مقام پر فائز ہے جہاں اس کی آواز سنی جاتی ہے، اس کی بات قبول کی جاتی ہے، اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، وہ سفارش کرے اور پھر جس کی ہے وہ اسے لا کر کوئی ہدیہ، کوئی بخشش، کوئی جیب بھرے، اگر وہ اس ہدیے کو قبول کر لیتا ہے تو سود کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑے دروازے پر پہنچ چکا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رشوت دینے والا وہ شخص لعنت کا مستحق ہے، رشوت دینے والا وہ شخص لعنت کا مستحق ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے رشوت دے یا وہ حاصل کرنے کے لیے رشوت دے جس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو ایک مسلمان کیس میں پھنس گیا، آپ کا بھی وہ کسی زمانے میں لڑائی جھگڑا دشمنی اس سے رہی، آپ جا کے تھانے دار کی جیب میں 20,000 انہوں 5 لیٹر دی بھی ہے نا 50 لیٹر مارو، اپنا غصہ بھی نکال رہے ہو۔ کسی کو تکلیف دینے کے لیے رشوت دے یہ لعنتی ہے، وہ چیز لینے کے لیے رشوت دے جو آپ کا حق نہیں بنتا یہ بھی لعنتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا حق جو بنتا ہے اس کو وہ لینے کے لیے بھی رشوت دینا پڑے تو یہ لعنت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ مثال اس کی، آپ کا حق بنتا ہے آپ کے گھر کے اندر بجلی ہو، میٹر لگوانا ہے، اب میٹر لگوانے کے لیے واپڈا کے لائن مین کو جب تک 500 کی پتی نہیں لگاؤ گے وہ میٹر نہیں لگائے گا۔ یہ میٹر لگوانا آپ کا حق ہے، پانی کا کنیکشن لینا آپ کا حق ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے گاڑی خریدی ملتان کے اندر، میں اس کا اندراج کروانے کے لیے اس کی اوریجنل بک چیک کرنے کے لیے گیا، تو میں اپنے شہر سے گیا دوسرے شہر میں جہاں کی اس کا نمبر تھا گاڑی کا، 3-4 گھنٹے تک میں وہ کھڑکی سے آفیسر کے پاس، آفیسر سے کھڑکی میں کرتے ہیں جی، ڈھونڈتے ہیں جی، دیتے ہیں جی آپ کو۔ تو ایک بھلا مانس میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب تسی دوروں آئے ہو، 3 بج جائیں گے آفس بند ہو جائے گا، آپ کو اوریجنل بک نہیں دکھائی جائے گی، اس گاڑی کی کاغذات نہیں دکھائے جائیں گے، دیکھنے ہیں تو 200 روپے مجھے دے دو میں ابھی دکھوا دیتا ہوں۔ تو میں بھی سمجھ گیا 3-4 گھنٹے کے دھکے کھانے کے بعد کہ یہ کام نہیں بننے والا، تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے بھائی تو اوریجنل بک تو دکھا۔ وہ جب میں آفس میں گیا تو وہ جب جاؤں وہ کلر سے اور لب وہ فیل کی تھے مولوی صاحب دی، لب دے کیوں نہیں، بیٹھو جی ملزم تلاش کرنے بیٹھو، میں پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا، وہ پھر چپ ہو جاتے۔ وہ جب 200 کی پتی دی، میں جو ہی آفس میں گیا اس آفیسر کے سامنے جو پہلا پیپر پڑا تھا اس نے اٹھایا، نیچے اس گاڑی کے کاغذات پڑے تھے، میں دے کے واپس آنے لگا، چونکہ اس آفیسر سے ڈیل نہیں ہوئی تھی، کہا مولوی صاحب
کاغذ تو دیکھ لیے جا رہے ہو، وہ کہنا ہو گیا، کم ہو گیا ہے، جان دے کم ہو گیا ہے۔ اگر اپنا حق لینے کے لیے جو آپ کا رائٹ ہے، قانون بنتا ہے، قانوناً آپ کا حق بنتا ہے، نہ کسی پہ زیادتی کر رہے ہو، نہ کسی پہ ظلم کر رہے ہو، اپنا حق ہے، آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہو، آپ کے پاس گاڑی کے سارے کاغذات موجود ہیں، A to Z، آپ ٹیکس پیڈ ہو، سب کچھ ہے، اب پولیس والا آپ کو روک لے کہ کچھ دے گا تو جانے دوں گا، کچھ ملے گا میری جیب میں، کچھ آئے گا، کوئی عید کے نام پہ، کوئی شبرات کے نام پہ، کچھ تو دے کے جا۔ اگر آپ یہاں پہ مجبوراً اپنا حق لینے کے لیے دیتے ہو تو لعنت کے زمرے میں، ہاں، لیکن اگر کسی کو تکلیف پہنچانی ہو، مقصود کسی کو دکھ دینا ہو، یا وہ چیز لینی ہو جس کے آپ حقدار نہیں ہیں، اس پہ رشوت دیں گے تو لعنت کے زمرے میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح ٹیکس وصول کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ لوگوں کا مال، لوگوں کا حق ہے، اس مال میں سے زبردستی ٹیکس لیا جائے، بھتہ وصول کیا جائے، غنڈہ ٹیکس کے نام پہ، سیاسی جماعتوں کے ٹیکس کے نام پہ۔ اب تو ٹیکسوں کی کئی صورتیں نکل آئی، غنڈہ گردی کی کئی صورتیں نکل آئی، جس کا جہاں پہ ہاتھ پڑتا ہے وہ لوگوں کا مال چھیننے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے چھرے چاقو تیز کر کے بیٹھا ہے، جتنا چھین سکتا ہے چھین لیتا ہے۔ ٹیکس وصول کرنا، بھتہ وصول کرنا، لوگوں کا ناجائز مال اینٹنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، غامدیہ قبیلے کی ایک عورت سے گناہ ہوا، زنا ہوا، بدکاری کر بیٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے گناہ کا اقرار کیا، پریگننٹ ہونے کا اقرار کیا، اور کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے، مجھ پہ حد قائم کیجئے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ وہ اس ڈلیوری کے بعد آ گئی اور کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام اب مجھے پاک کرے، مجھ پہ حد قائم کرے، میں ڈرتی ہوں کس طرح اس گناہ کو لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوں گی۔ سوچئے اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی جو اس کو کھینچ کے لا رہی تھی، CID اس کے پیچھے تھی، کیا چیز تھی جو اس کو خود چلا کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لا رہی تھی؟ وہ ایمان کا جذبہ تھا، وہ یہ ڈر اور یہ خوف تھا کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اگر اللہ نے اس گناہ کا مجھ سے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ یہ ایمان ہے لوگوں۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں گناہ کرتے وقت یہ ڈر آ جائے کہ قیامت کے دن مالک کو جواب کیا دینا ہے، اس سوال کرنے پر میرے پاس دلیل کیا ہوگی، تو سمجھ لیجئے ایمان یہاں پر موجود ہے۔ اور اگر گناہ کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، تو سمجھ لیجئے یہ دل پتھر ہو گیا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے بھی نہیں کانپتا۔ گناہ ہو جانا انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد وہ تڑپ اٹھتا ہے، نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب واپس بھیج رہے ہیں اور یہ پھر بچے کو لے کے آ رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے حوالے انہیں کر دیتے ہیں کہ اس پہ حد قائم کی جائے۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ وارضا ایک پتھر مارتے ہیں اس عورت کو، اس کے خون کے کچھ چھینٹے سیدنا خالد کے جسم پہ گرتے ہیں تو وہ ان کے لیے اپنی زبان سے برے الفاظ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالد خبردار، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر چنگی وصول کرنے والے، ٹیکس وصول کرنے والے، ان کے اوپر بھی اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یہ تو ایسی توبہ کر چکی ہے، محصول لینے والے وہ بھی ایسا توبہ کرے تو اس کا گناہ بھی معاف ہو جاتا۔ امانت میں خیانت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی نے آپ کو امانت رکھوا دی، وہ پیسے کی صورت میں، زیور کی صورت میں، کسی بھی حالت میں ہو، اس امانت کو ویسے ہی لوٹا دیجئے جس کی وہ حقدار ہے۔ اگر اس میں خیانت کی، کوئی بندہ امید لگا کر آپ کے پاس آئے گی، آپ کی شکل و صورت ہے کہ بھی شریف آدمی ہے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ چیز اس کے پاس رکھ دو، واپس آئے تو آپ کہتے ہیں وہ تو یہ ہو گیا، وہ تو وہ ہو گیا، وہ تو چوری ہوگی، وہ تو گم ہو گئی۔ اگر آپ نے اس میں خیانت کی ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے اہل ایمان تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو۔
حفاظت چیزوں میں بھی خیانت مت کرو، اور تم جانتے ہو آپ کو کوئی چیز دے کر گیا اس لیے کہ یہ امین آدمی ہے، امانت دار ہے، میری چیز کا خیال رکھے گا، حفاظت کرے گا، اور آپ اس میں خیانت کرو، شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے سفر کو نہیں دیکھتے؟ ہجرت کے سفر پہ جب گئے، سیدنا علی کو بستر پہ کیوں سلایا تھا؟ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھی، اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے کفار مکہ، لیکن اس کے باوجود آپ کی دعوت کو ٹھکرانے کے باوجود آپ کو مانتے تھے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، سچا بھی ہے، امانتوں والا بھی ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے، وہ کسی صورت کے اندر بھی ہو، تو اس کے اندر سے چوری نہ کیجئے، خیانت نہ کیجئے، اور ویسے ہی اس کے مالک کو لوٹا دیجئے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں۔ بڑا سخت جملہ ہے، اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں۔ لوگوں کی امانتوں کو کھا جائے، امانتوں میں جیسے چاہے تصرف کرے، تو اس کے ایمان کا انکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں، جو وعدہ کرے وعدہ کر کے پورا نہ کرے، جو عہد و پیمان ہویا ہے اس کا احساس نہ ہو، تو پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اس کا دین نہیں، جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کے دل کو نفاق کے سیاہ دھبوں سے بچا کر ایمان کے نور سے منور فرمائے۔ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جس میں وہ چاروں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو نفاق کی ایک خصلت اس کے دل میں ہے۔ اگر چاروں اس کے اندر ہے تو یہ خالص منافق ہے، اگر ایک ہے تو ایک خصلت نفاق کی، 2 ہے تو 2 خصلت نفاق کی۔ منافق کی نشانی یہ کیا ہے؟ بات کہے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ سوچئے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ ہمارے درمیان اتنا ہی ایک معمولی سا معاملہ، معمولی سا ماجرا بن چکا ہے کہ کبھی اس کے ساتھ جھوٹ، کبھی اس کے ساتھ جھوٹ، کبھی اس کے ساتھ جھوٹ۔ یہ منافق کی خصلت ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو، چھوٹے بچے کو بلا کر کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، وہ بچہ نہیں آ رہا، آپ اسے کہتے ہیں بیٹا آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گی، یہ چیز دوں گا، آؤ۔ آپ اپنے بچے کو کچھ دینے کا وعدہ دے کر بلاؤ، اور پھر وہ وعدہ پورا نہ کرو تو آپ کے اوپر اس جھوٹ کو لکھا جائے گا۔ وہ مشہور واقعہ نہیں ہے محدث کا، وہ حدیث لینے کے لیے سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے گئے، جس کے پاس پتہ لگا تھا کہ اس کے پاس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو کیا دیکھا؟ اس نے اپنی جھولی اٹھائی ہوئی ہے، جو گھوڑا اس کا بھاگ گیا تھا اس کو پکڑنے کے لیے جھولی آگے لے کے جا رہا ہے، تاکہ گھوڑے کو یہ تصور دے کہ میری جھولی میں تیرے لیے دانے ہیں، چنے ہیں، چارہ ہے، تیری خوراک ہے۔ یہ سفر کرنے کے بعد جب اس کے پاس گئے، اس کی جھولی کو دیکھا تو خالی تھی، وہیں سے واپس پلٹ آئے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تو کون ہے، کہاں سے آیا، کیا مقصد ہے؟ کہا مجھے پتہ لگا تھا کہ تیرے پاس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اتنے میلوں کا سفر کر کے تجھ سے وہ حدیث سننے کے لیے آیا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ تو ایک جانور کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں بول سکتا؟ یہ جھوٹ ایک عام بیماری بن چکی ہے، اور پیارے حبیب علیہ السلام اس کو منافق کی ایک نشانی، نفاق کی ایک خصلت بیان کرتے ہیں۔ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وعدہ کرنا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا۔ اور کوئی پوچھ رہے جی آپ نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، کہتا جی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے؟ یہی تو کمال ہے کہ وعدہ کرو، اپنا کام نکال لو، بعد میں ڈنڈے بجاتا رہے گا، کیا کر لے گا، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، جو مرضی کر لے۔ وعدہ کر کے پورا نہ کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔
یہ نفاق کی خصلت ہے۔ امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ کوئی چھٹی جا رہا ہے، اس کی کوئی چیز ہے، وہ آپ کے پاس رکھ جائے اور آپ اسے شیر مادر سمجھ کے پی جائے، کھا جائے، وہ کیا کر لے گا؟ آئے گا تو کہہ دوں گا بھائی چوری ہو گئی تھی۔ اب تو اس کا منہ بند کرا دو گے چوری ہوگی یہ کہہ کر، قیامت کے دن جب یہ اللہ کے دربار میں آپ کو پکڑے گا پھر کس طرح منہ بند ہوگا؟ جب قیامت کے دن آپ کا منہ بند ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھیں، آپ کے قدم، آپ کی ران، آپ کے جسم کے اعضاء آپ کی زندگی کے ایک ایک مسئلے پر بول کے بتائیں گے، اس وقت ان کی زبان کیسے چپ کرا لو گے؟ اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھیے کہ جو مرضی کر لیں کون پوچھنے والا ہے۔ مومن کے لیے یہ زندگی جیل کی مثال کی طرح ہے جہاں وہ کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ ہم جو کرتے ہیں، میں جو کرتا ہوں، میں جو بولتا ہوں، میں جو لکھتا ہوں، میں جو پڑھتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں، میں جو سنتا ہوں، میں جو کھاتا ہوں، ایک ایک چیز ریکارڈ پہ ہے اور قیامت کے دن یہ سارا ریکارڈ میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ امانت رکھی جائے وہ خیانت کر لے، یہ نفاق کی خصلت ہے، منافق کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ تھوڑی سی بات پہ جھگڑا تو گالی گلوچ، نہ اس کی ماں چھوڑی نہ بہن چھوڑی، کچھ گالیوں کے کلاشن کوف کی طرح برس نکلتے ہیں، اور پھر وہ اپنے دوستوں میں آ کے بڑا خوش ہوتا ہے، میں کوئی دانے لے کے نہیں کھاندہ ہونا کولم، میں نے چھیڑ کے تو کوئی ویکھے، ایک چنڈ مارے گا 20 چنڈا ماراں گا، ایک قدم آگے بڑھے گا میں 10 قدم آگے بڑھوں گا، ایک تھپڑ مارے گا مکہ ماروں گا، ایک گالی دے گا 20 گالیاں دوں گا۔ یہ بہادری نہیں ہے۔ لڑائی کے وقت، غصے کے وقت گندی زبان استعمال کرنا، کسی کو گالیاں دینا، جھگڑا کرنا، جھگڑالو ہونا، بد زبان ہونا، لڑائی میں گالی گلوچ کا استعمال کرنا، یہ مومن کی نشانی نہیں، منافق کی نشانی ہے۔ جس میں یہ 4 نشانیاں اکٹھی آ گئی، بولے تو جھوٹ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، لڑائی لڑے تو گالیاں بکے، جس میں یہ 4 باتیں ہیں وہ پکا منافق ہے۔ اور جن میں ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہے، اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے۔ یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اسلام نے برے اخلاق سے اپنے ماننے والوں کو منع کیا ہے، گھٹیا عادات سے منع کیا ہے، ان کے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کا اہتمام کیا ہے۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی تو اس کے مالک کو امانت مکمل ادا کر دو، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ قربان جاؤں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پیارے فرامین پر۔ جس نے تمہیں امانت دی ہے اس کی امانت لوٹا دو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ ہمارے ہاں تو اگر داؤ نہیں لگتا، کوئی زیادتی کر، کبھی تو میری داڑھ تلے بھی آئے گا، وہ اس امید پہ رہتے ہیں کبھی یہ قابو آئے صحیح۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام معاف کرنے کا کتنا پیارا طریقہ سکھا رہے کہ تمہارے ساتھ اگر کسی نے خیانت کی ہے اور وہ پھر تمہارے پاس امانت رکھ دیتا ہے، اس کی امانت میں تم خیانت نہ کرنا۔ کیوں؟ اس نے تمہاری خیانت کی، وہ قیامت کے دن اپنی نیکیاں دے کر تمہارے اس نقصان کو پورا کرے گا، لیکن اگر تم نے بھی بدلہ لے لیا تو تمہیں بھی اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ ابھی تو کسی سے جھگڑا ہو جائے نا، کوئی ڈالر میں راضی ہو جائے گا، کوئی ریال میں راضی ہو جائے گا، کوئی ٹکا میں، کوئی روپے میں، کوئی سونے میں، قیامت کے دن ایک ہی سکہ چلے گا، ایک سکہ، نہ ڈالر، نہ ریال، نہ روپیہ، نہ پیسے، وہاں نیکی کا سکہ چلے گا۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ مظلوم ظالم کی نیکی یہ لے گا۔ کثرت سے جھوٹ بولنا، بخاری و مسلم میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی اختیار کرو، سچائی نیکی کا راستہ ہے۔ سچائی اختیار کرو، سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے کے جاتی ہے۔ انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔
آپ نے دیکھا نہیں ہے گورنمنٹ آفیسر اپنے آفس میں جھگڑا کرنے سے بچتے ہیں، کیوں؟ کہتے جی میری فائل بڑی اچھی ہے، میں نے 20 سال نوکری کی ہے، گورنمنٹ کے کاغذات میں میری فائل بڑی اچھی ہے، اس پہ کوئی سیاہ دھبا نہیں ہے، تو میں اس سے جھگڑا کروں گا تو میری فائل گندی ہو جائے گی، پینشن کے ٹائم پہ مجھے تنگ کریں گے، لکھا جائے گا یہ بڑا جھگڑالو تھا، اس نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا۔ تو اپنی فائل بچانے کے لیے لوگ جھگڑے سے باز آتے ہیں۔ دنیا کی مثال ہے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔ پیارے مسلمان بھائی، میری اور تیری فائل ایک اللہ کے پاس بھی ہے۔ دنیا کے ہاں دنیا کے 4 پیسوں کے لیے اپنے حق کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو کہ گورنمنٹ کے پاس میری فائل خراب نہ ہو، اور جو فائل میری قیامت کے دن کھول کے میرے سامنے رکھی جائے گی اس میں جھوٹ بولتا رہوں، سچ بولتا رہوں، کیا کر رہا ہوں؟ پیارے حبیب خبر دے رہے ہیں، انسان سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی اسے سچا لکھا جاتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، گناہ جہنم میں لے جاتا ہے، سچ بولنا نیکی، نیکی جنت میں، جھوٹ بولنا گناہ، گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کثرت سے جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خواب کا ذکر موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بیٹھا ہوا اور ایک آدمی اس کے سرہانے پہ کھڑا ہوا، جس کے ہاتھ میں ایک درانتی، لوہے کی ایک درانتی، ایک شخص بیٹھا ہوا۔ اس حدیث کو غور سے سنیے اور اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے بیان کرنے والے کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں ایک شخص بیٹھا ہوا، ایک اس کے سر پہ کھڑا، جو کھڑا اس کے پاس لوہے کی درانتی ہے، وہ اس درانتی کو لیتا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے اس کے جبڑے پہ ڈالتا ہے اور منہ سے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر وہاں سے نکالتا ہے، اس کے ناک کے نتنے میں ڈالتا ہے اور کاٹتا اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر وہاں سے نکال کے آنکھ میں ڈالتا ہے اور آنکھ کو چیرتا اور کاٹتا ہوا اس کی گدی تک لے جاتا ہے۔ پھر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وہ عمل جبڑے سے اور نتنے سے اور ناک سے شروع ہو جاتا ہے، اس کو چیرتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، اس کو اتنی بڑی سزا مل رہی، اس کا جرم کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹی باتیں اس سے نقل کی جاتی تھی، یہاں تک کہ اطراف عالم میں اس کا جھوٹ پھیل جاتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ سلوک قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ پرانے دور کا معاملہ ہے، یہ پرانے دور کا ماجرا ہے، اور آج کے دور میں جھوٹ کا پھیلنا کتنا آسان ہے۔ ای میل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ایک جھوٹی خبر لگائی اور سیکنڈوں میں وہ جھوٹی خبر پوری دنیا میں نشر ہو گئی۔ کتنی بڑی سزا، کتنی بھیانک سزا، درانتی سے اس کے جبڑوں کو چیرا جانا، اس کی آنکھوں کو چیرا جانا، اس کے ناک کے نتنے کو چیرا جانا، یہ چھوٹی سزا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے، بولنے سے پہلے سوچئے میں کیا بول رہا ہوں، اگر یہ جھوٹ ہوا تو یہ میرے لیے ہلاکت ہوگی۔ اسی طرح سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا، یہ بھی جھوٹ کی اقسام میں سے قسم ہے۔ آپ نے ایک بات سنی، اس کی تحقیق نہیں کی، پتہ نہیں کہنے والا ہے کون۔ اب تو جھوٹ مذاق ہے نا ہمارے ہاں۔ ابھی اپریل کا مہینہ آ رہا ہے، اپریل کا مہینہ آ رہا ہے تو پہلے 1 اپریل کو کیا بناتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس شریعت میں گناہ بولنے والے، جھوٹ بولنے والے کی سزا یہ ہے
کہ لوہے کی درانتی سے اس کے جبڑے کو لے کر گدی تک چیرا جائے، اس کے نتنے کو لے کر گدی تک چیرا جائے، اس کی آنکھ میں ڈال کر گدی تک چیرا جائے۔ جہاں جھوٹ کی یہ سزا ہے، وہاں کفار کی تہذیب پہ چلتے ہوئے، کفار کی عیدوں کو، کفار کے مذاق کو، کفار کے پروگراموں کو اسلام کے نام لیوانے بھی اپنے ملکوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر شروع کر دیا ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں 1 اپریل فول مناتے ہوئے کسی کے گھر فون کر کے کہا تیرا باپ مر گیا، کسی کے گھر کہا تیرے بیٹے نے شادی کر لی، کسی کے گھر کہا تمہاری ماں مر گئی، کسی کے گھر کہا کسی میں چوری ہو گئی، اور وہ بیچارے پریشان ہو گئے۔ کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں اس جھوٹ کے دن، جھوٹ منانے کا عالمی دن، اس میں کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں، کتنا مال برباد ہوتا ہے، کتنی تباہی ہوتی ہے۔ یہ ساری تباہی کے پیچھے کیا؟ یہ جی مذاق ہے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لازم نہیں کہ وہ خود جھوٹ بولے، لازم نہیں کہ وہ غلط بیانی خود کرے، نہیں، اتنی بات کہ وہ جو سنتا ہے آگے بیان کر دیتا ہے، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ اور جس کا جھوٹ کا آوازہ گونجتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، ای میل ایک کو ملتی ہے وہ آگے 100 کو بھیج دیتا ہے، اس کا میٹر کیا ہے؟ اس میں خلاف قرآن خلاف حدیث کوئی بات ہے؟ اسلام کے نام پہ جو آپ کو مل گیا آپ اس کو نشر کر دیں، پھیلا دیں، بغیر تحقیق کے، بغیر دیکھے ہوئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سنی سنائی باتوں کو بیان کرنے والا، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی بندہ اس لیے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسیں گے، پبلک خوش ہوگی، مزاحیہ پروگرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں تباہی اور بربادی ہے اس کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو ہنسائے، بربادی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ یہ لطیفے سنانا، یہ لطیفے گوئی کرنا، ایک تو ہے کہ آپ سچی بات کریں اور وہ مذاق کی ہو، اس سے کوئی ہنسے، کوئی حرج نہیں، اسلام مذاق کرنے کی اجازت دیتا ہے، خوش گپیوں کی اجازت دیتا ہے، بشرطی کہ وہ جھوٹ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت، بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا کیجئے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ رونے لگ گئی، وہ رونے لگ گئی۔ اب یہ بات اللہ کے نبی کی سچی تھی کہ تو جب جنت میں جائے گی تو بوڑھی جوان ہو کر جائے گی۔ ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے۔ آپ نے کہا نہیں، میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ کہ اللہ کے نبی اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گا، میں نے اونٹ مانگا، اونٹ کے بچے کو کہاں اٹھائے پھروں گا، مجھے تو وہ اونٹ چاہیے جو مجھے اٹھائے پھرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ نہیں، بچہ ہی دیتی، جو اونٹ تجھے بڑا دوں گا آخر وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا۔ آپ کسی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، ہنسی مذاق کریں، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ یہ صوفیت نہیں ہے کہ منہ پہ آپ سٹیکر لگا کے جنگلوں میں نکل جائیں، بابا جی خاموش شاہ، پیر چپ شاہ، چلا کٹن آئے نے، کسی نے گل نہیں کرنی، نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ لیکن آپ کسی کو ہنسانے کے لیے، کسی کی محفل کو رنگین کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولیں، اپنے پاس سے جھوٹ نہ تراشیں۔ اگر ہنسانا مقصود ہوا، آپ نے جھوٹ کہہ کر کسی کو ہنسا دیا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اسی طرح جھوٹا خواب بیان کرنا کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ تو بیماری چل چکی ہے، جھوٹا خواب بیان کرنا۔ جس کے جی میں آتا ہے کہ میں تھوڑا سا مشہور ہو جاؤں، وہ اپنے پاس سے خواب بنا کے صبح ٹیلی ویژن چینل پہ کہتا ہے میں نو راتی خواب موسیٰ علیہ السلام ملے سن۔
رابطہ کرنے والے پروگرام کے بعد میرے سیل فون پہ رابطہ کر لیں. کسی کو خواب میں کوئی ملتا ہے, کسی کو خواب میں کوئی ملتا ہے, کسی کو خواب میں کوئی ملتا ہے, کسی کو کوئی بھی نہیں ملتا, وہ اپنے پاس سے جھوٹ بنا دیتا ہے اور پھر ان جھوٹے خوابوں کو اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیتے ہیں. ان جھوٹے خوابوں کو آپ کو چلو خواب آ گیا یا نہیں آیا, آپ نے پبلک میں بیٹھ کے بتا دیا, معاملہ ختم ہوا. جھوٹے خوابوں کو اپنے کتابچوں میں لکھ کر وہ چھپ رہے ہیں, اور جتنی بار چھپ رہے ہیں اتنی بار گناہ اس کے کھاتے میں. آپ کو ایک خواب ہم بھی سنا دیتے ہیں. مولوی صاحب صوفی اقبال صاحب نے بہجت القلوب نام پہ خوابوں کی ایک کتاب لکھی جس میں اپنے مکاشفے اور اپنے خواب بیان کیے. اس کے اندر ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زکریا صاحب کے حجرے پر گیا. مجھے دروازے پر کسی نے کہا اندر حضور تشریف فرما ہے, آرام سے جانا. میں اندر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ گاؤ تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے. حضرت زکریا صاحب قدموں میں بیٹھے اور فضائل حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے. اور یاد رکھیے فضائل حج کا عربی میں ترجمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو. خیر کہا وہ بیٹھے کتاب پڑھ رہے, اللہ کے نبی بڑی توجہ سے سن رہے. اب میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو آپ کی داڑھی نے آپ کا سینہ ڈھانپا ہوا تھا اور ساری داڑھی سفید تھی. آپ کے منہ مبارک پر چشمہ شریف بھی لگا ہوا تھا. اب یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ساری سفید تھی, آپ کی داڑھی میں تو چند بال سفید تھے. اور صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے یہ چند بال سفید کیوں ہیں؟ آپ نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے, سورت ہود اور اس جیسی اور صورتیں پڑھ پڑھ کر رو رو کر میرے یہ بال سفید ہوئے ہیں. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ کہہ رہے پوری داڑھی سفید, آنکھوں پہ چشمہ بھی لگا ہوا نظر کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی یہ آپ نے دیکھ لیا, یہ معاملہ بیان کر دیا, معاملہ ختم کرو. اب وہ کتابوں کی زینت بن کے جھوٹ پھیل رہا ہے, دنیا میں نشر ہو رہا ہے. وہ جھوٹے خواب سنائے جا رہے ہیں. کوئی چندہ لینے کے لیے کہتا اللہ کے نبی رات خواب میں آئے اور آ کر کہا مجھے ٹکٹ بھی چاہیے. طاہر القادری صاحب کا جھوٹا خواب بڑا مشہور, آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے آ کر کہا پاکستان والوں نے میرا استقبال نہیں کیا, میں ناراض ہو کر جا رہا ہوں. تو قادری صاحب اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھ گئے کہ نہیں جانے دوں گا. آپ نے کہا مجھے رکوانا ہے تو میرا میزبان بن, ٹکٹ تیرے ذمہ. لا حول ولا قوة الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہوٹل تیرے ذمہ, کرایہ تیرے ذمہ, مدینے کا ریٹرن ٹکٹ تیرے ذمہ. تو میرا میزبان بن جا, میں تیرا مہمان بن جاتا ہوں. ہوا ہے اس پہ آقا تشریف رکھتے ہیں اور میں حضور اسلام کے قدموں سے لپٹ کر حضور کے قدموں میں زمین پر بیٹھ جاتا ہوں, قدمین شریفین سے لپٹ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں. اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے طاہر, میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا. فرماتے ہیں اہل پاکستان نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی. یہاں کے دینی ادارے, دینی جماعتیں اور علماء, انہوں نے مجھے دعوت دی تھی, ان کی دعوت پر میں یہاں آیا تھا. اور مجھے بلا کر دعوت دے کر انہوں نے میری قدر نہیں کی, میری میزبانی نہیں کی. اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں. ان دینی اداروں سے, دینی جماعتوں سے, ان علماء سے, اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو. آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, دعوت پہ بلایا ہے, میری میزبانی نہیں کی. یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی, میری قدر نہیں کی, کوئی اہتمام نہیں کیا, میزبانی نہیں کی اور مجھے بڑا دکھ پہنچایا. میں اب دکھی ہو کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں. اس لیے میں لوگوں سے نہیں ملا, میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں. بس میں یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گر جاتا
قدمین شریفین پکڑ لیتا ہوں، چمٹ جاتا ہوں، چونتا ہوں، روتا ہوں، چیختا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے۔ پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے، نظر ثانی فرمائیے فیصلے پر۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، تمہیں معلوم نہیں طاہر، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی، فرماتے ہیں بلا کر میری عزت نہیں اور بڑا دکھ دیا ہے، اور میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں پاکستان چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ بس میں روتا جا رہا ہوں اور التجائیں کر رہا ہوں، رو رو کر آقا کرم کیجیے، پاکستان چھوڑ کے واپس نہ جائیے، مجھے حکم فرمائے کہ کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے حضور آپ کے یہاں رہ جانے کی؟ میں پوچھتا ہوں، بار بار فرماتے ہیں نہیں، میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے بڑا دکھ دیا ہے انہوں نے، یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں، قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں، کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے، حضور نہیں جانے دیں گے، حضور آپ کرم فرمائیں، نظر ثانی فرما دیں۔ بڑی دیر رونے التجا کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے، شفقت آتی، غصہ مبارک ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے اور فرماتے ہیں طاہر اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط، مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط، تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ۔ میرے میزبان تم بن جاؤ، پھر رکتا ہوں یہاں، میں عرض کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں، بڑی عادت ہے پر میں اس قابل کا، میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں، حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں؟ مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے، تم مجھ سے وعدہ کر لو، مجھے وعدہ کر لو میری میزبانی کا، تو تنہا تم وعدہ کر لو، پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں اور کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، میں میزبان بنتا ہوں حضور کا۔ فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں، 7 دن مزید رہوں گا یہاں۔ کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس 7 دنوں سے مراد کیا ہے، وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے، 7 دنوں سے مراد کتنی مدت؟ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی میں۔ میں نے کہا حضور مجھے منظور،
پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ میں تمہیں عہد کر لو بس سب انتظام ہو جائے گا، سب انتظام ہو جائے گا۔ پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے، میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا، پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے، یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا؟ فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن یہاں رک جاتا ہوں۔ اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ کمانے کا اس سے اچھا اور بھی کوئی طریقہ ہے؟ ظالموں، تمہیں بدنام کرنے کے لیے محمد کریم کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ اور جہالت کتنی ہے! ایک طرف عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، جو مختار کل ہوتا ہے اس کو ٹکٹ طاہر القادری سے مانگنا پڑتا ہے۔ ایک طرف عقیدہ ہے کہ نبی حاضر ناظر ہیں، جو نبی حاضر ناظر ہوتے ہیں وہ ریٹرن بائی ایئر واپس آتے ہیں۔ یہ جھوٹے خواب بیان کر کے اپنی جیب بھرنا نہیں ہے، حقیقت میں پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کوئی شخص اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے، اپنا باپ جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا آپ نے۔ اور یہاں اکثر بے علمی کی بنیاد پر ایسا ماجرا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، لوگ جس کے ہاں اولاد نہیں، اللہ ہر کسی کی جھولی کو نیک اولاد سے روشن کرے، منور کرے۔ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو اللہ نیک بنائے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو گودے خالی ہیں اللہ اپنے فضل سے ان گودوں کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ چچا سے، بھائی سے، کسی سے بیٹا لے لیتا ہے، بیٹی مانگ لیتا ہے، پھر اس کے باپ کی جگہ پہ باپ کے خانے میں اپنا نام لکھتا ہے، جانتا ہے کہ اس کا باپ کوئی اور ہے لیکن اس کو اپنا بیٹا بنا کے مشہور کرتا ہے، کاغذات میں اپنا نام دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ کفر ہے انسان اپنے باپ کو چھوڑ کر غیر باپ کی طرف نسبت کرے، یہ کفر ہے۔ کہتے جی مولوی صاحب گالتے ٹھیک ہے، پر اگر میں اس کو اپنا بیٹا نہیں بناؤں گا تو ویزے میں اس کا نام تو نہیں آ سکے گا، ویزا نکالنے کے لیے تو لازمی ہے کہ میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں۔ جس کا بیٹا ہے اس کے باپ کے نام پہ رہے، آپ گود میں لے لیں اس کو ٹھیک ہے، لیکن اس کے باپ کے نام میں اپنا نام نہ لکھیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا، اور آپ نے فرمایا ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہ دیکھا ہو، ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا نہیں، لوگوں کے اندر مشہوری کے لیے وہ بیان کر دیتا ہے، تو ایسا انسان بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو، یہ بڑے بڑے جھوٹ ہے۔ غیر باپ کی طرف نسبت کرنا، جھوٹا خواب بیان کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جھوٹی روایت کو حدیث کہنا۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص ایسا خواب بیان کرتا ہے جو اس نے نہیں دیکھا تو قیامت کے دن اسے مجبور کیا جائے گا کہ جو کے 2 دانے اس کو دے دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا ان کے درمیان گرہ لگا۔ دھاگے سے تو گرہ لگ سکتی ہے، اب جو کے 2 دانوں میں گرہ لگے گی؟ جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے اس کو جو کے 2 دانے دیے جائیں گے کہ اس میں گرہ لگا، اور وہ ہرگز نہیں کر سکے گا۔ سود کا لین دین کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سودی نظام انسان کے دل سے رحمت کے جذبات کو نکال دیتا ہے، انسان کو خود غرض مال کا پجاری بنا دیتا ہے، مفاد پرست بنا دیتا ہے، وہ ہر وقت گنتی کرنے کے چکر میں رہتا ہے کتنے ہو گئے اور کتنے آئیں گے، اس کے دل سے صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے،
فقیروں غریبوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے. وہ تو غریبوں کا خون چوستا ہے، اس کے دل میں غربت کی، غریبوں کی محبت کہاں رہے گی؟ فقیروں کی محبت کہاں رہے گی؟ اور جس دل میں فقیروں کی غریبوں کی محبت نہ رہے، یہ ویران اور بنجر دل ہے. سخاوت اور رحم دلی. حدیث میں نہیں آتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کا قافلہ آیا، اونٹوں کا بہت بڑا قافلہ، تجار اکٹھے ہو گئے، ہمیں دے دو 1%، 2%، 3%. کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. آخر میں تجار نے کہا کہ سارے تاجر تو ہم ہیں، آپ کو اس سے زیادہ 10% کون دے رہا ہے؟ کہا میرے رب کا وعدہ ہے، اور تم جانتے ہو مدینے میں قحط ہے، تم سب گواہ رہنا، میں نے اپنا یہ سارا غلہ، سارا مال مدینے کے فقیروں کے لیے اللہ نام پہ وقف کر دیا ہے. سود خور کے دل میں یہ بات نہیں رہتی، وہ مفاد پرست، مال پرست بن جاتا ہے، اپنی خود غرضی اور اپنے مال کے بڑھوتی میں اس کی گنتی میں لگا رہتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 278، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. وذروا ما بقی من الربا، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں آ گیا، اب جو سود باقی رہ چکا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو ختم کر دو، اس سے ہاتھ اٹھا لو. اگر تم مومن ہونے کے دعوے دار ہو، اگر تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، تو جو سود اب تک لے چکے سو لے چکے، اللہ کا ڈر آنے کے بعد اس ماجرے کو ختم کر دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور اگر تم باز نہیں آتے، سود کا ماجرا کرتے رہتے ہو، سود پہ گاڑیاں لینا، سود پہ مکان بنانا، پینشن کو فکس ڈپازٹ کروانا، سود پہ زمینیں لینا، سود پہ موٹر سائیکل لینا، سود پہ زرعی آلات لینا، سود لینا اور سود دینا، اگر تم اس سودی کاروبار سے باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. کتنے بد نصیب ہیں آج جو اپنے آپ کو مواحد سمجھتے ہیں، مواحد مانتے ہیں، مواحد گردانتے ہیں، آمین اور رفدین کی حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جب بینک کے ساتھ لین دین کا ماجرا آتا ہے، سود کا ماجرا آتا ہے، تو ان تمام احکامات کو ٹھکرا کر اے ساڈی مجبوری ہے جی، کی کر سکتے ہیں، بھوکے مر جائیے. سود لینے دینے والا بھوک کے ڈر سے نہیں کرتا، وہ اپنی کر و فر کی وجہ سے کرتا ہے. مکان لینے کے لیے کیا کرائے پہ گزارا نہیں ہو سکتا؟ گاڑیاں لینے کے لیے کیا موٹر سائیکل پہ گزارا نہیں ہو سکتا؟ موٹر سائیکل لینے کے لیے کیا سائیکل پہ گزارا نہیں ہو سکتا؟ کیا پیدل نہیں چلا جا سکتا؟ کیا کرائے کی گاڑیاں استعمال نہیں ہو سکتی؟ وہ معاشرے میں اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے سود کا ماجرا کرتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے. اللہ کی قسم یہ اللہ کا بھی دشمن ہے، رسول اللہ کا بھی دشمن ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ پھر تیاری کرے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. وہ ایمان میں کھوٹا ہے، وہ ایمان میں ناقص ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، بھلے وہ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتا رہے. جو آمین اور رفدین کی حدیثوں کو تو سینے سے لگا لیتا ہے، لیکن جب ماجرا سود کا آتا ہے، سودی معاملات آتے ہیں، بینک کے معاملات آتے ہیں، تو ان تمام احکامات کو چھوڑ کر وہ دنیا جمع کرنے کے لیے پیچھے لگ جاتا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، جس کو یہ آیات، یہ احادیث پتہ لگے، جو سود کے ماجرے پر احکامات سنے، یہ نصیحت پہنچنے کے بعد وہ آئندہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا. اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اس کا ماجرا. اور جو اس کے حکم کے بعد پھر اس سود کے لین دین کا ماجرا کرتا ہے، پھر یہی حرکت کرتا ہے، تو وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. رفع دین کرنے سے سود خور نہیں بچ سکے گا، آمین کی حدیث پہ عمل کرنے سے نہیں بچ سکے گا. وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھے، وہ دیندار نہیں ہے.
اگر وہ سود لیتا ہے اور سود دیتا ہے، وہ سود کا ماجرا کرتا ہے، اس کی گاڑیاں بھی سود پہ ہے، مکان بھی سود پہ ہے، کھاتا بھی سود ہے، دیتا بھی سود ہے، یہ جہنمی ہے اور جہنم میں قرآن کہتا ہے ہمیشہ رہے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا، 2 آدمی میرے پاس آئے، مجھے لے کر گئے، ہم ایک نہر پہ پہنچے، اس نہر کے درمیان ایک آدمی، اس نہر کا پانی خون جیسا، وہ اس میں غوطے کھا رہا، ایک آدمی کنارے پر اس کی طرف منہ کر کے توجہ کر کے کھڑا، یہ نہر سے خون سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے کی طرف آتا ہے، کنارے پہ کھڑا ہوا شخص پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ اب تو تم مزے لے کے 5% سود کھاتے ہو، 2% سود پہ سودے کرتے ہو، گاڑی کی قسط کوئی جمع نہ کرا سکے اس پہ پلنٹی لگا کے سود لیتے ہو، اس کو شیر مادر سمجھتے ہو، سود خورو، قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس کے منہ پہ پتھر مارا جاتا ہے، وہ پتھر اس کا لقمہ بن جاتا ہے، اس کی خوراک بن جاتی ہے، وہ لقمہ بن جاتا ہے، اور اس پتھر کھا کر وہ واپس نہر کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ پھر آگے آتا ہے، کنارے پہ کھڑا ہوا شخص پھر پتھر مارتا ہے، وہ پھر واپس وہاں پر پلٹ جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ یہ نہر کے اندر جس کے منہ پر پتھر مارے جا رہے۔ آج تو تمہارے دروازے پر گاڑیاں کھڑی ہیں اس سود کے لین دین کی وجہ سے، آج تم بڑی اونچی کوٹھیوں میں آباد ہو اس سود کے کاروبار کی بنیاد پہ، غریبوں کا خون چوس رہے ہو، اور قیامت کے دن دیکھو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کہ تمہارے منہ پر پتھر پڑ رہے ہیں۔ سود کا کاروبار جانتے ہوئے حرام ہے، نہیں چھوڑتے کہ بھوکے مر جائیں گے، ہماری وہ کر و فر ختم ہو جائے گی، ہمارا وہ ٹور ٹپا ختم ہو جائے گا، اور قیامت کے دن کا انجام۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے جواب دیا گیا یہ وہ شخص ہے جو سود خور تھا، یہ دنیا میں سود کھانے والا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے دونوں پر لعنت کی ہے، وہ ہائی لیول کا سود ہو یا غربت کے لیول کا۔ آپ نے دیکھا نہیں کمپنیوں کے اندر بھی سود چلتا ہے، جس کمپنیوں میں تنخواہیں لیٹ ہو جائے، جس کی جیب میں پیسہ ہے، غریب کہتا ہے میں نے گھر بیمار ہے ماں، اس کے لیے دوائی لینی ہے، 100 ریال چاہیے، وہ کہتا ہے پگار ملنے پہ 120 واپس کرے گا۔ یہ سود نہیں ہے؟ لعنت ہے اس شخص پہ جو سود کھائے، جو سود کھلائے، اور لعنت بھی عام آدمی کی نہیں ہے، سید البشر، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ کی لعنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیارے حبیب جو رحمتوں والے نبی ہیں، نبی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، کہ صحابہ نے آ کر کہا کفار مکہ کا ظلم بڑھ گیا ہے، ان کے لیے لعنت کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کفار مکہ کی ہدایت کی دعا کی، لیکن سود خور اتنا مجرم ہے کہ وہ پیارے حبیب بھی سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس کو لکھنے والے، اس کے گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا یہ سب برابر ہے۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا گواہ بننے والا، سودی ماجرے کو لکھنے والا، سب پر محمد کریم کی لعنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب برابر ہے۔ آج کی زبان میں سود پہ چلنے والے بینک، اس کا مینیجر، اس کا کلرک، اس کا باڈی گارڈ، اور وہ بلڈنگ بینک کو کرائے پہ دینے والا، سب لعنتی ہیں، سب پر محمد کریم کی لعنت برستی ہے۔ اور جس پہ محمد کریم لعنت کر دے اس پر رب کی رحمتیں کیسے پڑیں گی؟ لوگ تو زیادہ کرائے کی وجہ سے اپنی بلڈنگ بینک کو کرائے پہ دیتے ہیں، کسی اور کو دیں گے ₹1,00,000 آئے گا، بینک کو دیں گے 1.5 لاکھ آئے گا۔ ارے یہ 1.5 لاکھ جہنم کے انگارے۔ اللہ کے لیے اپنے پیٹ میں حرام مال جانے سے بچ جائیے،
جس پیٹ میں حرام کا سود کا مال جاتا ہے وہ مال نہیں ہے، وہ جہنم کے انگارے ہیں۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے مولوی صاحب ساڈا کی قصور ہے، ہم تو بینک میں کلرک ہیں، ہم تو منیجر ہیں، محنت کر کے کھا رہے ہیں۔ تم اس نظام کو جو کفر کا نظام ہے اسلام کے مقابل پر، اسلام کے نظام کو چھوڑ کر سود کا نظام ہے، تم نے اس کو سپورٹ دی ہے، یہی تمہارا گناہ ہے۔ سمجھنے کے لیے مثال سے سمجھ لیں، کوئی بندہ چکلا چلائے، کنجر خانہ کا اڈا چلائے، خود کبھی وہ زنا والے معاملے میں نہ جائے، نیچے بیٹھ کے لسٹیں بناتا رہے، بس جو آ رہا ہے اس کو کمرہ دے رہا ہے، چابی دے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، میں نے تو گناہ نہیں کیا، میں تو محنت کا پیسہ لے رہا ہوں، یہ حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے۔ کیوں؟ یہ اس نظام کا حصہ بن گیا ہے۔ جو سودی بینکوں میں ملازمت کرتا ہے وہ اس نظام کا حصہ بنا ہے، جو نظام اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی پر کھڑا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں سود کے 70 گناہ ہیں۔ کان کھول کے سنیے، سود کے 70 گناہ ہیں، اور سب سے چھوٹا گناہ سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ کوئی بے غیرت سے بے غیرت شخص بھی یہ کام کرے گا، سود مزے پہ سے لے لے گا، گاڑی مزے سے بینک سے نکلوا لے گا، سودی بینک سے لین دین آرام سے کرے گا، فکس ڈپازٹ آرام سے کروائے گا۔ حالانکہ سود کے 70 گناہ، سب سے کم، سب سے چھوٹا، سب سے نیچے کا گناہ یہ ہے۔ ماں سے بدکاری کرے تو سب سے بڑا کیا ہوگا؟ سود بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے لیے اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اور سب سے پہلے اس مسکین جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر شراب حرام ہے۔ جو دنیا میں شراب پیتا ہے بغیر توبہ کے اگر مر جائے وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا، وہ جنت کی اس شراب سے محروم رہے گا جو دنیا میں شراب پیتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والوں کے لیے اللہ نے عہد کر رکھا ہے کہ انہیں طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ پوچھا گیا یا حبیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کے جسم سے خارج ہونے والا گندا مواد، خون اور پیپ، یہ اس کو پلایا جائے گا جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شراب پی اس سے نشہ ہوا، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا، اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو آگ میں داخل ہوگا، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شراب کے پینے والے پر، گنیے گا اپنی انگلیوں پر، اللہ تعالیٰ نے شراب کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کی طرف اٹھا کر لی جائے، لے کر جایا جائے اس پر، اور اس کی قیمت کھانے والے سب پر لعنت کی ہے۔ شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب تیار کرنے والا، جس کے لیے تیار کی جائے، شراب ہولڈ کرنے اٹھانے والا، اپنی گاڑیوں میں رکھ کے لے جانے والا، سپلائی کرنے والا، جس کے لیے سپلائی کی جائے، شراب کا مال پیسہ کھانے والا، سب پر عرش والے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ان دکانوں میں کام کرنا جائز نہیں ہے جہاں پر شراب بکتی ہو، اس مارکیٹ میں کام کرنا جائز نہیں جہاں شراب بکتی ہو، اس دسترخوان پہ روٹی کھانا جائز نہیں جس دسترخوان پہ شراب پڑی ہو۔ اب تو شراب پینے کی دعوت انٹرنیشنل دعوت ہے۔ شرابی قوال کہتا ہے میں شرابی شرابی، وہ شرابی کی قوالیاں بنا کر لوگوں کو شراب پینے کی دعوت دیتا ہے، اور اس کو حلال قرار دیتے ہوئے کہتا ہے جب پلائے کوئی معشوق زلفوں کی چھاؤں میں پھر پی لیجئے، نہیں رہتی حرام میں شرابی شرابی۔ ارے میں
میں شرابی بڑی حسین ہے، بڑی حسین ہے، زلفوں کی شام پی لیجئے، بڑی حسین ہے، زلفوں کی شام پی لیجئے، اور ہمارے ہاتھ سے 2-4 جام پی لیجئے۔ پھر سن لیں، ارے بڑی حسین ہے، زلفوں کی شام پی لیجئے، ہمارے ہاتھ سے 2-4 جام پی لیجئے، اور پلائے جب کوئی معشوق اپنے ہاتھوں سے شراب، پھر نہیں رہتی حرام پی لیجئے۔ عزیز میاں خبیث کی قوالیاں نہیں سنی آپ نے؟ جس کو اللہ کہے بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، قیمت کھانے والا، جس کے لیے اٹھائی گئی، جس کے لیے بنائی گئی، سب لعنتی ہے۔ اور یہاں یہ جاہل، یہ مشرک، یہ بے ایمان، یہ بد عقیدہ، یہ بد اخلاق گناہ کی دعوت دیتے ہیں، اور عوام کے اندر فجر کی نماز کے بعد تبرک کے طور پہ میں شرابی کی قوالی چلاتے ہیں، اور کہتے ہیں جب معشوق اپنی زلفوں کی چھاؤں میں تمہیں شراب پلائے پھر پی لو، پھر حرام نہیں رہتی۔ یہ تو قیامت دیہاڑے لیتر پہن کے پتہ لگے گا حرام سی کہ حلال سی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح نشے کی ہر چیز، وہ نشے کی چیز، نشہ آور انجیکشن ہو، بھنگ ہو، چرس ہو، افیون ہو، پاؤڈر ہو، ہیروئن ہو، کوئی بھی چیز جو نشے کی، یہ ثقیل نشے، یہ سارے حرام ہیں اور سارے شراب کے زمرے میں آتے ہیں۔ جوا کھیلنا کبیرہ گناہ ہے۔ مالک فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور بت اور فال نکالنے کے تیر، یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جوے سے، شراب سے، بت پرستی سے، فال نکلوانے سے، بھلے وہ طوطا سبز رکھ کر اسلامی فال نامہ ہی ہو، یہ سب جادوگروں کے، نجومیوں کے کھیل ہیں، اہل شرک کی کہانی یہ ہے، شیطان کے عمل ہے، اس سے بچ جاؤ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں بغض اور لڑائی ڈال دے، اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں غافل کر دے۔ کیا اب تم باز آ جاؤ گے؟ مالک پوچھتا ہے کہ اب تم یہ سارے حقائق سن کر باز آ جاؤ گے؟ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے آوازوں پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ جوئے کو بھی حرام قرار دیا، اور جوئے کی شکلوں میں سے شرط لگانا، شرط بازی کرنا بھی، وہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دوست کو کہے آؤ جوا کھیلے تو اسے چاہیے کہ بطور کفارہ صدقہ ادا کرے۔ جو صرف جوا کھیلنے کی دعوت دے، جوا کھیلے نہیں، صرف دعوت دے آؤ جوا کھیلے، تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ اور جو عملاً جوا کھیلتا ہے، جو عملاً جواری ہے، جوے کے اندر زیور ہار گیا، مکان ہار گیا، ہم نے کئی ایسے بدنصیب بھی دیکھے ہیں جو جوے میں بیویاں ہار آتے ہیں، بیویوں پہ جوا لگاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے معاف رکھے، دور رکھے، پاک کرے۔
مرنے سے پہلے پہلے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا اللہ، موت دینا تو اس حال میں دینا کہ ہمارا دل ایمان کے نور سے چمک رہا ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو اور روح لینے والے آنے والے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہہ رہے ہوں اے پاکیزہ روح باہر نکل، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اللہ اس حال میں موت دینا، اے ہمارے داتا، اے ہمارے غریب نواز و بندہ پرور، اے ہمارے مشکل کشا و حاجت روا، اے ہمیں مقدموں سے بری کرنے والے، اے ہماری پھنسی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والے، اے سچا داتا، اے سچے داتا، اس حال میں موت دینا اللہ، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔